اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، کیا تھا؟ وہ صف کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، سب سے آگے مردوں کی صف، پھر اس سے پیچھے بچوں کی، اس سے نیچے عورتوں کی صف۔ جس وقت یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ پہلے مردوں کی، اس کے پیچھے بچوں کی، اس کے پیچھے عورتوں کی، یہ کیا فلسفی ہے؟ پہلے مرد اور عورتیں کٹھے نماز پڑھتے تھے جب تک پردے کے احکام آ نہیں گئے۔ جب پردے کے احکام آ گئے تو تدریجاً یہ مسئلہ سمجھانا شروع کر دیا۔ کہا کہ مسجد کے اندر اب عورتوں کے لیے بہترین جگہ ان کا گھر ہے، اور گھر کے اندر بھی صحن کی نسبت برآمدہ اور برآمدے کی نسبت ان کا کمرہ وہ زیادہ افضل ہے بنسبت مسجد کے۔ تو افضل نماز چھوڑ کے غیر افضل نماز نہیں پڑھنی۔ تو خواتین نے رسول اللہ سے یہ ایک احتجاج کیا اور کہا، یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہم سر آنکھوں پہ، لیکن ہم تو اس لیے نماز کے لیے آتی ہیں کہ محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا اجر مل جائے۔ کہا پردے کے احکام آگے ہیں، دو نمازوں میں آپ میرے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں، فجر اور عشاء۔ فجر اور عشاء کے وقت اندھیرا اتنا ہوتا ہے کہ زیادہ پہچان نہیں رہتی۔ ہاں اب اس کا نظام یہ ہے کہ آگے مرد حضرات ہوں گے، ان کے پیچھے بچے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ایک بنایا، اور اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اور مردوں کو حکم دیا کہ سلام پھیرنے کے بعد کوئی اپنی جگہ نہ چھوڑے نہ پیچھے دیکھے، اور عورتوں کو حکم دیا کہ جو ہی میں سلام پھیروں تو تم میں سے کوئی عورت یہاں باقی نہ رہے، اٹھ کے چلی جانا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ تھوڑا سا دوسری طرف کر لیتے، دائیں طرف مڑ کے بیٹھ جاتے کہ عورتیں چلی گئی ہیں، تو آپ لوگوں کو اشارہ کرتے تو پھر لوگ اٹھ کے مسجد میں پھیل جاتے اور اپنے نوافل ادا کرتے۔ یہ طریقہ تھا جی محمد رسول اللہ کے زمانے میں۔ لیکن یہ عورتوں کے حضور کے زمانے میں اجر سے محروم نہ ہو جائیں، تب بھی ظہر اور عصر کی اجازت نہیں دی، مغرب کی اجازت نہیں دی، عشاء اور فجر کی۔ پردے کا اہتمام کرنا ہے، یہ اہم زیادہ ہے۔ اور جب جگہ الگ ہو جائے، وہاں مردوں سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر بھی افضل جگہ کو چھوڑ کر غیر افضل جگہ پہ آیا جا سکتا ہے، تو افضل تو گھر ہے۔ لیکن امام صاحب مسجد کے اندر نماز کے بعد درس دیتے ہیں، یہ درس گھر میں نہیں مل سکتا۔ کوئی اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے عورت مسجد آ جائے اور کمرہ الگ بنا ہو، وہ وہاں پر بیٹھ کے اپنی نماز بھی پڑھ لے اور درس بھی سن لے۔ نیت کیا تھی؟ آ کے میں کیوں آئی ہوں؟ درس سننے کے لیے۔ درس سننے کے لیے اس کو اجازت تھی، وہ الگ کمرہ تھا، وہاں پہ بیٹھ کے چلی گئی، وقت ہو گیا نماز کا تو اس نے نماز بھی پڑھی، تو یہ پورا اجر انشاءاللہ اللہ کے ہاں پائے گی۔ میں کوئی بات سمجھا سکا؟